أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين والنصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواہ مسلم. محترم سامعین، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 194 پر موجود ہے. سب سے پہلے اس حدیث کے راوی کے تعلق سے کچھ باتیں. اس حدیث کے راوی تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ان کا نام ابو رقیہ تمیم بن اوس بن خارجہ تمیمی تھا. سن 9 ہجری میں یہ اسلام لے کر آئے. سن 40 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور بہت ہی مقلین صحابہ کرام، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم حدیث روایت کی ہیں، ان میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کل صرف 18 احادیث روایت کی ہیں. ان کی ایک مشہور معروف حدیث ہے حدیث الجساسہ. تمام صحابہ کرام کے اندر ان کی خصوصیت تھی جس میں منفرد تھے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ تمام احادیث میں تابعی صحابی سے روایت کرتے ہیں اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور کہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کرتے ہیں، جنہیں احادیث قدسی کہا جاتا ہے. لیکن تمام صحابہ کرام میں تمیم الداری یہ واحد شخصیت ہیں، یہ واحد صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روایت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روایت کیا ہے. یہ شرف اور یہ اعزاز کسی اور کو بھی حاصل نہیں ہوا. محترم سامعین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث دراصل اسلام کا تعارف ہے. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا تعارف کرایا کہ اسلام کس چیز کا نام ہے. ہم لوگ احادیث نبویہ میں دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدین یسرن، دین بہت آسان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تعلق سے کچھ اہم باتوں کو تذکرہ کیا. دین میں یہ ہے، دین میں وہ ہے، دین میں فلاں خصوصیات ہیں. اور اس حدیث کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ دین کا تعارف ہے. سلف رحمہم اللہ نے اس حدیث کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اور کسی نے کہا کہ یہ اسلام کے 4 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے. اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تعارف فرماتے کہا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. عربی زبان میں نصح ینصح نصحا و نصیحتا کہا جاتا ہے. کسی کے بھی حق میں، سامنے والے کے حق میں خیر خواہانہ کلمات کہنا، یا اس کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کی باتیں جمع رکھنا، یا سامنے والے کے لیے اپنے دل میں ہر طرح کا خیر کو جمع کرنا، یہ معنی ہوا کرتے ہیں. اس کا معنی سلف رحمہ اللہ میں سے کسی نے فرمایا کہ حیاوۃ الحظ للمنصوح لہ، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے خیر کو جمع کرنا، بھلے دل میں بھی ہو، زبان سے بھی ہو اور عملاً بھی ہو، اس کو نصیحہ کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. ہم نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حق میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کے تعلق سے فرمایا کہ دین خیر خواہی اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہوا کرتے ہیں ان کے لیے، اور 5ویں نمبر پر سارے مسلمانوں کے حق میں وَلِعَامَّتِهِمْ. اس حدیث کی شرح، دراصل یہ حدیث اسلام کی اہم چیزوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. اسلام کی اہم چیزوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. اور اس حدیث میں دراصل اسلام کا تعارف کرایا گیا. تو اس حدیث کو بنیادی طور پر سمجھنا، اس میں جو 5 باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اپنے پاس محفوظ رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ
دین اسلام کا صحیح تعارف جب تک ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، دین اسلام کا صحیح تعارف، دین اسلام سے متعلق صحیح معلومات جب ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوں گی تو ہم کیسے دوسروں کو بتا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جس چیز پر انسان عمل کرتا ہے اس چیز کے تعلق سے گہرا جب علم اس کے پاس ہو، گہری جب معلومات اور معرفت اس کے پاس ہو، وہ انسان استحضار قلب کے ساتھ، استحضار نیت کے ساتھ اور پورے اہتمام، پورے خضوع کے ساتھ عمل کیا کرے گا۔ ورنہ جہالت پر کیا جانے والا عمل یا دیکھا دیکھی سنا سنی پر کیا جانے والے عمل میں وہ لذت، وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ مٹھاس نہیں رہا کرتی ہے جسے شریعت کی اصطلاح میں حلاوت الایمان کہا جاتا ہے۔ حلاوت الایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس چیز پر دین کے نام پر عمل کر رہا ہے اس کے تعلق سے معلومات اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ہو۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سب سے اونچی شرح کی ہے۔ ویسے اس حدیث کی شرح بہت سے اور محدثین نے بھی کی ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ جو جانے مانے مشہور و معروف محدث ہیں، شارح مسلم بھی ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں اور عالمی شہرت یافتہ محدث ہیں، ان کی کتابیں ریاض الصالحین، الاذکار وغیرہ تقریباً تمام اہل علم کی زبان اور عوام الناس میں مقبول ہیں۔ انہوں نے جو شرح کیا اس حدیث کی بہت ہی عمدہ اور جامع ہے، بلکہ تمام محدثین کی شروحات کو انہوں نے اپنے شرح میں جمع کر دیا۔ تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے دین خیر خواہی ہے، تو امام نووی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد نہیں کرنا یعنی بے دینی نہیں کرنا، اور چوتھا اللہ تعالیٰ کو ہر اونچی اور اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف کرنا، پانچواں اللہ رب العالمین کو ہر طرح کے عیب، ہر طرح کی خرابی، ہر طرح کی برائی سے پاک و صاف کرنا، چھٹا اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اطاعت اور واجبات پر عمل کرنا، ساتواں اللہ تعالیٰ کی معصیت سے دور رہنا، آٹھواں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے نفرت کرنا، اور اس کے بعد نواں اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ رب العالمین نے جس کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس سے دوستی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے اس سے دشمنی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی انکاری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جہاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا لانا، شکر بجا لانا، اس نعمتوں کے اعتراف کرنا، اور ساری عبادات میں اخلاص کو مد نظر رکھنا، اور اسی طرح تمام مسائل میں، تمام مشاکل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا، پھر عوام الناس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ نرمی اور بردباری سے پیش آنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی میں شمار ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی میں شمار ہوا کرتی ہیں۔ تو اس میں توحید بھی آ جاتی ہے، حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں، حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، بھلے وہ جمادات ہوں، بھلے وہ دوسری مخلوقات ہو، تمام کے حقوق کو بجا لانا گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ رہنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ورنہ انسان کہہ تو دے گا کہ میں اللہ کے ساتھ خیر خواہی تو کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرائض سے دور ہے، لیکن وہ شخص گناہوں سے قریب ہے، تو کیسے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کر سکتا ہے؟ تو یہ رہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی۔ دوسرے نمبر پر کہا گیا اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر آئی ہے، شریعت کے تمام باتوں پر ایمان لانا، کسی چیز کا انکار نہیں کرنا، جیسے بہت سے مصنفین نے، بہت سے مانے جانے مفکرین نے اپنے عقل کو بنیاد بنا کر، اپنے افکار و خیالات کو بنیاد بنا کر بہت سی احادیث کا انکار کر دیا، نعوذ باللہ، بہت سی چیزوں میں غلط تعبیر، نعوذ باللہ، ان تمام سے ہٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، تمام چیزوں پر، بھلے وہ ہمارے عقل میں آتی ہو یا ہمارے ناقص عقل میں نہ آتی ہو، تمام پر ایمان لانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کی اطاعت کرنا،
تمام اوامر کی اطاعت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے پوری طرح دور رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی مدد کرنا، یعنی آپ کی شریعت کی مدد کرنا، دین اسلام کی مدد کرنا، اسلام کی خاطر کسی بھی کام کی مدد کرنا۔ پھر اسی طرح جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس سے ہمیں دشمنی کرنا ہے، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یعنی ہر مومن سے ہمارے لیے محبت ہو، ہر کافر سے ہمارے دل میں نفرت ہو۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو جاننا اور آپ کی تعظیم کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایجاد کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانا، آپ کی شریعت کو لوگوں میں عام کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص کچھ الزام لگاتا ہے، کچھ بہتان تراشی کرتا ہے تو اس کی نفی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو، شرعی علوم کو سیکھنے سکھانے پر آمادگی ہونا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی معنی میں غور و فکر کرنا، اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا، اور دین سیکھنے اور سکھانے میں نرمی اور بردباری کا مظاہرہ کرنا، اور دین اسلام سیکھنے اور سکھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا احترام کرنا۔ پھر اسی طرح قرآن کریم اور احادیث نبویہ پڑھتے وقت ان کی تلاوت کے وقت ادب و احترام کا لحاظ کرنا، اور دین اسلام سیکھتے وقت، شرعی علوم کے سیکھتے وقت درس و تدریس کے درمیان بیکار اور غلط باتوں سے بچے رہنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اخلاق حسنہ ہیں، اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، ان اخلاق کو اپنانا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے خاندان والوں سے محبت کا اظہار کرنا، اور دین میں کسی بھی طرح کی بدعت سے بچنا، بدعتیوں سے دشمنی کرنا، اور اسی طرح جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے اصحاب پر اعتراض کرتا ہے ان کا جواب دینا۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نصیحہ میں، خیر خواہی میں شامل ہیں۔ تیسری بات، ائمۃ المسلمین، تیسری بات، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم لوگ چھوڑ دیے۔ دوسری بات جو تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تعلق سے، قرآن کریم کے تعلق سے نصیحت کیسے ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لے کر آنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ قرآن کریم منزل من اللہ ہے، پوری طرح منزل من اللہ ہے، اس میں ایک حرف کا بھی نہ اضافہ ہوا ہے نہ ایک حرف بھی اس میں سے کم ہوا ہے، اور اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام دنیا میں کسی بھی کلام کے موافق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کا احترام کرنا، پھر قرآن کریم کی تلاوت کے موقع پر خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت میں ترتیل یعنی تمام مخارج، تمام حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، پھر اسی طرح قرآن کریم پر جو لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں قرآن کریم کا دفاع کیا کرنا، پھر اسی طرح قرآن کریم میں جو باتیں مذکور ہیں، جو واقعات مذکور ہیں، ان تمام کی تصدیق کرنا، بھلے وہ ہمارے دل و دماغ میں آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ پھر اسی طرح قرآن کریم کے احکام پر غور و فکر کرنا، احکام کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن کریم کے علوم کو سمجھنا اور ان میں تفقہ حاصل کرنا، قرآن کریم میں جو عبرت کی باتیں موجود ہیں ان سے عبرت حاصل کرنا، قرآن کریم میں جو عجائبات کا تذکرہ کیا گیا زمین و آسمان کی مخلوقات کے تعلق سے ان میں غور و فکر کرنا، اور قرآن کریم میں جو واضح چیزیں ہیں ان پر دل سے ایمان لے کر آنا اور عمل کرنا، اور جو متشابہات کی چیزیں ہیں، جو انسان کے سمجھ میں نہیں آنے والی چیزیں ہیں، ان کو تسلیم کر لینا، اس میں بیکار کا غور و خوض نہیں کرنا، اور اسی طرح قرآن کریم میں جو ناسخ منسوخ ہے ان پر بھی عمل لے کر آنا، قرآن کریم کے علوم کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو دنیا والوں میں پھیلانا، اور قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، یہ قرآن کریم کے تعلق سے نصیحت ہوا کرتی ہے، خیر خواہی ہوا کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کچھ ذمہ دار بنائے ہیں، جنہیں حکام کہا جاتا ہے، جنہیں بادشاہ کہا جاتا ہے، یا جنہیں امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، امراء حکام کہا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ہمارے دل میں احترام ہو۔ ایسا نہیں کہ جو مسلمانوں کے حکام ہوا کرتے ہیں ان کے تعلق سے ہم بدزنی کریں یا ان کی مخالفت کرتے رہیں یا عوام الناس پہ ان کے خلاف شور کرتے رہیں، یہ نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے میں شامل ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ولاۃ الامور، جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں ان کے بھی حقوق ادا کریں، بھلے وہ ہمارے ملک کا بادشاہ ہو یا ہمارے گھر کا بڑا ذمہ دار ہو یا جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں وہاں کے ذمہ دار ہو، کسی بھی اعتبار سے جو شخص ہم پر کسی بھی کام کے لیے بڑا بنایا جاتا ہے، ہمارا سرپرست بنایا جاتا ہے، اس کی اطاعت بھی کرنا شریعت کے معاملات میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم،
وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے عمراء کے لیے خیر خواہی۔ وہ کیسے ہوا کرتی ہے کہ مسلمانوں کے جو عمراء ہوا کرتے ہیں، جو حکام اور جو بڑے لوگ جو ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، حق پر ان کی مدد کرنا ہے، حق کے معاملات ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے، وہ جس چیز کو حکم دیں اس کو بجا لانا ہے، جس چیز سے وہ منع کرے اس سے رک جانا ہے، انہیں نرمی سے اپنائیت سے بات کرنا ہے، اور اگر وہ کسی چیز میں غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو انہیں یاد دلانا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے، اور مسلمانوں کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام اور مسلمانوں کی خاطر تالیف قلب کرنا ہے، اپنے دل کو اور لوگوں کی دلوں کو مسلمانوں کے ذمہ داروں سے جوڑنا ہے، تاکہ مسلمان اس دنیا میں خیر کے ساتھ باقی رہ سکیں۔ اور اسی طرح جو مسلمانوں کے ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، صدقہ خیرات ان کے پاس جمع کرنا ہے تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم کر سکیں، اور اسی طرح کسی بھی طرح کی بغاوت ان کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ذمہ داروں کے تعلق سے خیر خواہی ہوئی۔ آخر میں عام مسلمانوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اور خصوصیت سے ہمارے جو کلمہ گو مسلمان ہیں، بھلے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، بھلے وہ کسی بھی زبان والے ہوں، بھلے وہ کسی بھی تہذیب و کلچر والے ہوں، بھلے وہ کسی بھی رنگ و نسل والے ہوں، اور اسی طرح بھلے وہ کسی بھی صدی میں رہنے والے ہوں، بہت پہلے گزر چکے ہوں، یا ہمارے ساتھ رہنے والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، صرف اور صرف اسلام کی خاطر۔ انما المؤمنون اخوہ، اسلامی اخوت ایمانی کی خاطر ہمارے دل میں ہر مسلمان کے لیے عزت ہونی چاہیے، اخوت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، ای وَكُونُوا یا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو تم لوگ بھائی بن کر رہو۔ تو عام مسلمان کے دل میں بھی ہمارے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے۔ تو امام نووی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلق سے خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ عام مسلمانوں کو ان کی دنیا، ان کی آخرت کی بھلائی کی خاطر جو اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، اچھا مشورہ دینا ہے، اچھی خیر خواہی کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی مسلمان کو کسی بھی طرح کی تکلیف سے دور رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان جو چیز نہیں جانتے ہوں اسے سکھانا ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان کو اپنے قول سے، اپنے عمل سے، ہر طرح سے ان کی مدد کرنا ہے۔ مسلمانوں کو جو عیوب ہوا کرتے ہیں، جو خرابیاں اور خامیاں ہوا کرتی ہیں، ان کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ اصلاح وہ انفرادی طور پر ہوا کرے گی، کھلا محفلوں میں، مجلسوں میں کسی بھی انسان کو عیب کو لے کر باتیں کرنا، یہ خیر خواہی نہیں ہوا کرتی۔ خیر خواہی تو وہ ہوا کرتی ہے جس کسی میں عیب دیکھا جائے اسے تنہائی میں بات کی جائے۔ تو مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ہر طرح کے نقصان کو مسلمانوں سے دور کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جو نفع کا کام، جو فائدے کا کام ہم انسانیت کی خاطر کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی خاطر کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس انفعهم للناس، تم نے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔ پھر اسی طرح سارے مسلمانوں کو امر بالمعروف، بھلی بات کا حکم دینا ہے، نہی عن المنکر، بری بات سے منع کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ سارے مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ مسلمانوں میں جو بڑے ہوں ان کا احترام کرنا چاہیے، جو چھوٹے ہوں ان پر شفقت کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہنا چاہیے، دین کی باتیں بتاتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا دین، ان کی دنیا سب بخیر و عافیت رہ سکیں۔ مسلمانوں میں سے کسی کو کسی بھی طرح کا دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو خیر، جو بھلائی، جو اچھائی انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے بھی اسی بھلائی کو پسند کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو نقصان، جو برائی، جس نقصان کو اپنے لیے ڈرتا ہو یا جو نقصان اپنے لیے ناپسند کرتا ہو، سارے مسلمانوں کے لیے بھی اس نقصان سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے، مسلمانوں کی جان و مال کا دفاع کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں 2 آیات کو ویل سے شروع کیا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ ایک کا تعلق مسلمانوں کی جان سے ہے اور ایک کا تعلق مسلمانوں کے مال سے۔ تو مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو محترم سامعین، یہ حدیث بڑی جامع ہے۔ دراصل یہ حدیث ایک حدیث نہیں بلکہ اسلام کا تعارف ہے، تعارف اسلام کا انسائکلوپیڈیا ہے۔
اگر ہم کسی دشمن اسلام کو، جو اسلام دشمنی پر آمادہ ہے، جو اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہے، جہالت کی بنیاد پر، عدم علمی کی بنیاد پر اسلام دشمنی پر اتر آیا ہے، اگر ہم اس کے سامنے اس حدیث کا صحیح تعارف کرائیں، اسلام کا صحیح تعارف کرانا چاہیں، اس حدیث کی صحیح شرح کریں، تو وہ شخص یا تو مسلمان ہو جائے گا اگر اللہ نے اس کے حق میں ہدایت لکھی ہے، یا نہیں تو کم سے کم اس حدیث کی شرح کو پڑھنے کے بعد، اسلام کا صحیح تعارف اس کے سامنے آ جانے کے بعد وہ اسلام دشمنی سے تو باز آ جائے گا۔ تو محترم سامعین، یہ حدیث بظاہر ایک چند الفاظ پر مشتمل حدیث ہے، یہ ایک سطر پر 1.5 سطر پر مشتمل حدیث ہے، لیکن معانی کے اعتبار سے ایک بحر بے کراں ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ ہر عالم کے لیے، ہر طالب علم کے لیے اس حدیث کو سمجھنا، اس حدیث کے معنی مفہوم کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ خود بھی اسلام پر علی وجہ البصیرہ عمل کر سکے اور دعوت تبلیغ کے میدان میں مسلمانوں کے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان اسلام کا صحیح تعارف کرانے میں اس حدیث سے اسے مدد مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے معلومات سیکھنے، اسلام کا صحیح علم حاصل کرنے اور تبلیغ دین کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔